السلام علیکم۔ اردو لینگویج، جس کو ہم اردو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا بھی پیپر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جو کہ میں آپ کو آپ کے پیپر کے نزدیک بھیجوں گی۔ اور کیونکہ گرامر ہے، گرامر کی زیادہ سے زیادہ ورک شیٹس اپلوڈ تو ہو سکتی ہیں، جیسے اردو لٹریچر کے لیے تو میں نے اپنے ریسورسز دے دیے تھے، اس کے ریسورسز اس طرح سے نہیں ہوتے، اس کے سکلز کی آپ کو سمجھ میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ایک چھوٹی سی آڈیو ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم صرف دہراتے جائیں گے کہ کون سی اسکل کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ باقی آپ نے کرنا ہے، آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ والا جو پیپر ہوتا ہے اردو لینگویج کا، اس کو بیسیکلی اردو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کہا جاتا ہے، پڑھائی اور لکھائی۔ پڑھائی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپریہنشن، جس کو ہم تفہیم کہتے ہیں، وہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تفہیم پڑھنے کے بعد انہوں نے جو بھی سوال دیے ہوتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ وہ MCQs دے دیتے ہیں، خالی جگہ پر کریں دے دیتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو کمپریہنشن کی ہماری پریپریشن اس لیے بھی ہوتی ہے، تیاری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے تقریباً ہر اینڈ آف یونٹ میں ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا ریڈنگ کا پارٹ۔ ریڈنگ کے پارٹ کے لیے ہمیں 40 منٹ دیے جاتے ہیں، ہم 40 منٹ میں جو ہے وہ ریڈنگ والا پیپر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا رائٹنگ کا، جس کو کہتے ہیں لکھائی۔ اس میں ہماری گرامر کی وہ ساری کانسیپٹس ہوتے ہیں جو ہم نے امن زبان نامہ سے کیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک ایک پڑھ کے اس کو دہراتی جاتی ہوں۔ تفہیم والا میں نے آپ کو بتا دیا، اور پھر اس کے بعد جی صفت کے درجات میں نے آپ کو پڑھائے تھے، جیسے ایڈجیکٹیوز کے ہوتے ہیں، کوالٹیز اس کی کیا ہوتی ہیں، ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ فاسٹ، فاسٹر، فاسٹسٹ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اردو میں بھی میں نے آپ کو کروایا تھا لائک، لائک تر، لائک ترین۔ تر یا ترین کی جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں لائک، بہت ہی زیادہ لائک۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے امن زبان نامہ پہ موجود ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ دہرائیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ صفت کے درجات ہوتے ہیں۔ اب یہ پیپر میں کس طرح سے آتا ہے مجھے نہیں پتا، سم ٹائمز تو نہیں، بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی سٹوری لکھ دیتے ہیں، اور جہاں پر درجات، صفت کے درجات کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس میں بلینک دے دیتے ہیں کہ وہ بچے نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس میں حسین تر لفظ آئے گا کہ حسین ترین آئے گا۔ اب جیسے میں آپ کو ریکال اگر کروا دوں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، صفت میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو 3 درجے انہوں نے دیے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ۔ ٹھیک ہے، اب پہلے درجے میں جب ہم صفت کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کرتے، ہم سادہ سے ایک جملہ بنا دیتے ہیں، فار ایگزامپل علی لائک لڑکا ہے، بس اس میں ہم نے اس کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا، اس میں ہم نے صرف علی کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ علی لائک لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب دوسرا درجہ ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک کی صفت کو دوسرے کی صفت سے زیادہ بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ احمد سے، علی سے زیادہ لائق احمد ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے جس میں ہم نے کسی ایک کی صفت کو باقی تمام لوگوں کی صفت یا باقی تمام لوگوں کی چیزوں کی صفت سے زیادہ بتانا ہوتا ہے، یعنی کہ نہایت ہی لائق ہے۔ اب جب ہم کسی کے ساتھ نہایت ہی لائق لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ علی اور احمد دونوں سے زیادہ لائق ہے، تو یہ درجات کا ہمارا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد جی وہ دوسرا بتاتے ہیں کہ متن کے حوالے سے محاورات پڑھنا، سمجھنا اور اپنی تحریر میں استعمال کرنا۔ محاورات کا استعمال فرسٹ ٹرم سے لے کر سیکنڈ ٹرم تک ہم نے بہت دفعہ کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محاورات یاد کریں، ان کے معنی یاد کریں اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا یاد کریں۔ کہانی کے اندر خود بخود فٹ ہو جاتے ہیں، اس کو اس طرح سے نہ یاد کریں کہ اوہو میری کہانی میں فٹ نہیں ہوگا، نہیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، محاورات یاد کرنے ہیں۔ آپ اگر اپنے امن زبان نامہ پہ جو آپ کے پیج نمبر آئی گیس 41 سے 47 تک محاورات ہیں، کچھ اسی طرح آپ کے پیج نمبرز ہیں، آپ صرف ان کو بھی یاد کر لیں گے نا تو آپ کا کافی حد تک کور ہو جائے گا، کیونکہ ہیڈ آفس موسٹلی امن زبان نامہ سے ہی محاورات دیتا ہے، وہ
آف سلیبس نہیں دیتا، ان کو پتہ ہوتا ہے. ہاں آؤٹ آف سلیبس وہ والے آ سکتے ہیں جو کامن ہیں، جو ہم گریڈ 4 5 سے ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس سلیبس موجود ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں نے پچھلی کلاسز میں یہ والے محاورات کیے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹلی آپ کو آپ کی بک سے آئے گا. میرا صرف اتنا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو محاورات کے معنی اور محاورات کو جملے میں ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے، کیونکہ اسی پہ اسیس کیا جاتا ہے آپ کو. بچے محاورات تو یاد کر لیتے ہیں، آتا ہے ان کو، زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی 5-10 محاورات یاد ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پرابلم وہاں پر آتی ہے جب آپ اس کو درست فٹ نہیں کرتے جملے میں، تو آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، چاہے آپ نے محاورہ درست ہی کیوں نہ لکھا ہو. یعنی کہ جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، یہ میں نے کلاس میں بھی بہت دفعہ دیا ہے کیونکہ یہ بڑا کامن سا محاورہ ہے اور اس کی غلطیاں اکثر بچے کرتے تھے کہ پھولے نہ سمانا. بڑا سمپل سا سینٹینس بنا رہی ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. مجھے تحفہ ملا تو میں پھولے نہ سمانا ہو گئی، غلط ہے، میں پھولے نہ سما گئی. ٹھیک ہے. باغ باغ ہونا، میرا نتیجہ اچھا آیا تو میں باغ باغ ہونا، نہیں، میرا نتیجہ اچھا آیا تو میں باغ باغ ہو گئی. اب ہم نے جو محاوروں کے آخر میں فعل ہے نا، ہم نے ان کو اپنے جملے کے لحاظ سے فٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دوسرا ہمارا ہے جی جملوں میں حروف عطف کے درست استعمال. اب حروف عطف آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو کروائے ہیں اور اس میں جو ہے اس کی کافی مثالیں ہیں. اور جب میں نے آپ کو کروایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی مثالیں پڑھے ہیں یہ حروف عطف ہی. تو اب آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا کہ حروف عطف جو ہے وہ صرف ہم نے اوپر والا کرنا ہے، نہیں، کرنا آپ نے سب ہی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو حرف شرط و جزا کروایا تھا، اگر محنت کرو گے تو پھل ملے گا. ٹھیک ہے. حروف استدراک کروایا تھا کہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو پہلے جملے کے اندر کی الجھن کو ختم کر دیتے ہیں. جیسے گلاس زور سے ٹکرایا، اب پہلا جملہ سن کے لگتا ہے کہ یقیناً ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن کا جب ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ لیکن ٹوٹا نہیں، تو وہ ہماری کنفیوژن دور ہو گئی. تو یہ اب حروف عطف والا میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل سے کروایا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کی مشقیں بھی کروائی تھیں اور ایک عبارت بھی لکھوائی تھی حروف علت کی. حروف علت کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات کرتے ہوئے ایسا حرف استعمال کر دینا جس سے ہماری بات کی وجہ ظاہر ہو جائے. یعنی کہ محنت کرو، بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ محنت کرو، لیکن اس کی آگے سے وجہ بتانے کے لیے تاکہ امتحان میں پاس ہو. جو باہر گرمی تھی اس لیے میں باہر نہیں گیا. اوکے. شعری ادب کے محاسن کلام کو سمجھنا اور استعمال کرنا. آپ کو یاد ہوگا تشبیہ والا کام ہم نے کیا تھا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے دینا. میٹافرز جو ہم نے کیے تھے، سیمیلیز جو کیے تھے، انگلش میں ان کو یہ کہتے ہیں، اردو میں تشبیہ کہتے ہیں. اب اس میں بھی یہی ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہو سکتا ہے جملے دے دیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی کہانی دے دیں جس میں وہ آپ کو تشبیہ کا استعمال کرنا پڑے. تو آپ کو جب جیسے حروف عطف ہیں یا یہ تشبیہ ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے، مرکب ناقص وغیرہ ہیں، ان کی جب مثالیں یا ان کی جب ٹائپس یاد کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شاید پتہ نہیں پیپر میں آپ سے یہی پوچھ لیں گے. نہیں، آپ کو جب تک ٹائپس نہیں نہ آتی ہوں گی تو پھر تب تک مشکل ہو جائے گا اس کو سولو کرنا. تو آپ ٹائپس کو یہ سوچ کے نہ کیا کریں کہ یہ تو مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، صرف کلیئرٹی کے لیے انہوں نے ٹائپس دی ہوتی ہیں، ورنہ بغیر ٹائپس کے بھی گرامر سکلز ہو سکتی ہیں. اچھا، تشبیہ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کسی دو چیزوں کے درمیان ایک تعلق بناتے ہیں. کسی ایک چیز کی خوبی یا خامی کو کسی دوسری چیز کی خوبی یا خامی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. جیسے چاند سا بچہ. اب سب کو پتہ ہے بچہ چاند جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر مقصد کیا ہے چاند جیسا کہنے کی؟ خوبصورت. ٹھیک ہے. شیر کی طرح بہادر. یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ شیر کی طرح ہی بہادر ہوں، لیکن اس کا انفر کیا جاتا ہے کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی انسان کی خوبی کو بیان کیا جاتا ہے. متن کے حوالے سے ضرب الامثال پر مشتمل فقرات پڑھنا، سمجھنا اور استعمال کرنا سیم وہی بات ہے جیسے میں نے محاورات کے لیے آپ کو سمجھایا ہے. ضرب الامثال بھی آپ کو آنے چاہیے اور ان کے معنی آنے چاہیے. جب آپ کو ضرب الامثال آتے ہوں گے اور معنی آتے ہوں گے، پھر چاہے وہ آپ کو کہانی میں لکھنے کو کہیں، پھر چاہے وہ آپ کو خود سٹوری دے دیں اور اس کے اندر کہیں کہ کہاں کہاں کون سا ضرب المثل فٹ ہو رہا ہے،
تو بیسک پوائنٹ از محاورات اور ضرب الامثال کا کہ آپ کو وہ آنے چاہیے، ان کے معنی آنے چاہیے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنا آنا چاہیے. جیسے محاورات میں تو ہم اس کو جملے کے لحاظ سے فٹ کرتے ہیں. ضرب الامثال آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محاورات اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ ضرب الامثال کو ہم نے جملے کے اندر فٹ نہیں کرنا ہوتا. ہم اپنی سچویشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں آئس کریم ایک ہی تھی لیکن سب کو چاہیے تھی، یہ تو ایسا ہی تھا جیسے ایک انار 100 بیمار. بس ہم نے اس میں ضرب الامثال کو فٹ نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہمارا یہ میں نے آپ کو یہ والا پارٹ سارا سمجھا دیا ہے. اب میں آپ کو اس سائڈ والا بتاتی ہوں.